السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پروگرام کو باضابطہ طور پر شروع کرنے سے پہلے کچھ اعلانات ہیں، وہ سماعت فرما لیجیے گا۔ ہمارے اس 6 روزہ پروگرام کا آج تیسرا روز ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ جامعہ ابوبکر حورا میں موجود ہیں، اور کل بھی انشاءاللہ بعد نماز جمعہ اسی مسجد میں شیخ کا درس ہوگا، اور کل رات جو نماز عشاء کے بعد راس زوید میں البا کے اپوزٹ میں المنصور کیمپ کے پیچھے چاپو کیمپ میں ایک مسجد ہے عبداللہ بن زبیر، وہاں پر انشاءاللہ شیخ کا درس ہوگا، اور اس کے بعد جامعہ حمد کانو محرک میں ہوگا، اور آخری پروگرام جو ہے وہ سوال و جواب کی نشست ہوگی، جو ہم نے جو جمعیہ اصلاح حورا محرک میں کمیونٹی ہال ہے ان کا، وہاں پر اس کا ارینج کیا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ پروگرام بھی عشاء کے بعد ہوگا، اور کھل کر سوال و جواب ہوں گے، لیکن صورت ایک ہی ہوگی کہ سوال آپ لکھ کے پیش کریں گے۔ اس کا ہم نے ایک سجیشن یہ بھی رکھا ہے کہ سوال آپ گھر سے لکھ کے لے کے آ جائیں، اور یہاں ٹیبل پر باکس رکھا ہوگا، خواتین میں بھی اور جینٹس میں بھی، اپنا سوال جو ہے اس باکس میں ڈراپ کر دیں، اور انشاءاللہ آخری جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اگر آپ وہاں حاضر نہ بھی ہو سکیں تو آن لائن اس کی فیسلٹیز موجود ہیں۔ الفرقان بحرین /live ہمارے پروگرام جو ہے اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ یوٹیوب پر الفرقان بحرین آپ سرچ کریں گے تو یوٹیوب چینل آپ کے سامنے آ جائے گا، وہاں پر جتنے بھی ہمارے دروس ہوتے ہیں اس کی لسٹ موجود ہیں، وہاں سے بھی آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمیں والنٹیئرز کی ضرورت ہے، اور جو ساتھی بھی والنٹیئرز کے لیے رجسٹر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے درار بھائی جو ہے ڈیسک پر موجود ہوں گے، ان کے پاس رجسٹر پین موجود ہے۔ جو ساتھی بھی رجسٹر کرنا چاہتے ہیں والنٹیئری ورک کے لیے، وہ ان کے پاس اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر اور واٹس ایپ نمبر جو ہے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو درار بھائی وہاں موجود رہیں گے ڈیسک پر، وہاں جو بھی ساتھی چاہے اپنا نام لکھوا سکتا ہے، تاکہ آئندہ آنے والے پروگرام جو ہیں ان کے لیے ہم پہلے سے ہی والنٹیئر کے ساتھ رابطہ کر کے پریپیئر ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ خواتین میں یہ گزارش ہے کہ وہاں کوسچن باکس موجود ہیں، اور کوسچن سلپس بھی دی گئی ہیں، تو وہاں وہ کوسچن لکھ کے اس میں ڈال دیں، یا گھر سے کوسچن لکھ کے لے آئیں اور اس باکس میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ آخری پروگرام میں سوال و جواب کا آغاز کیا جائے گا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ مزید تاخیر نہ ہو، اور ہمارے پروگرام کا جو آج عنوان ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کیوں، کیسے، کس لیے؟ یہ سماعت فرمانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کو۔ شیخ موصوف ہمارے پروگرامز کے لیے شارجہ سے تشریف لائے ہیں، فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، جس موضوع کے متعلق ہمیں کچھ گفتگو کرنی ہے اسی کی مناسبت سے ہم نے سورۃ آل عمران کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور ان آیتوں کو ہمارے مفسرین اور ہمارے سلف آیت الامتحان اور اختبار کہا کرتے تھے. جانچنے، امتحان لینے، اختبار لینے کی آیات ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. موضوع آپ حضرات نے سنا کہ موضوع ہے اتباع سنت، اس کے تقاضے کیوں اور کیسے. موضوع بڑا طویل ہے، بڑا اہم ہے، ہمارے بنیادی عقائد سے تعلق رکھتا ہے. یہ موضوع اتباع رسول اور اطاعت رسول، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا سبب ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے بے شمار مقامات پر اطیع اللہ و اطیع الرسول کا حکم دیا. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. رب العالمین نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم جب بھی کوئی رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمارے رسول کی اطاعت کی جائے. رسول کو اللہ تعالیٰ اسی لیے بھیجتا ہے کہ دنیا کے لوگ جن کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اللہ کے نبی، لوگ ان کی اطاعت و فرما برداری کریں. تمام انسانیت کا اور تمام پوری امت کے نجات کا دار و مدار اللہ رب العالمین نے اطاعت رسول اور اتباع نبی پر رکھا ہے. اور چونکہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی. ہم سے پہلے بہت سارے نبی اور پیغمبر آتے رہے، لیکن اللہ نے مجھے جو نبی بنایا، ہمیں نبی بنانے کے ساتھ ساتھ 5 چیزیں ہم کو اللہ نے ایسی عطا کی ہیں کہ ہم سے پہلے کسی نبی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں نہیں دی تھی. ان میں ایک چیز ہے دوستو کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا بعثت الی الناس کافہ. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کائنات کے تمام انسانوں اور جنوں اور قیامت تک کے لیے ہم کو رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آتے تھے کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے کے لیے آتے تھے، وہ ایک محدود مدت کے لیے آتے تھے اور مخصوص علاقے کے لیے آتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی کو جو بھیجا وہ جو ہے کسی خاص علاقے، خاص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین، پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. کسی عالم کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے انسانوں، تم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. عربوں کے لیے، عجموں کے لیے، یورپ مشرق کے لیے اور مغرب کے لیے، شمال اور جنوب کے لیے، یہاں تک کہ انسانوں اور
جناتوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام کا ایک لقب ہے مبعوث الی الثقلین، دو بڑی مخلوقات کی طرف اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، ایک انسان اور دوسرے جنات۔ انسان اور جنات دونوں کی طرف ایک ہی نبی آئے ہیں کائنات میں، وہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح سے رب العالمین نے آپ پر جو کتاب اور جو شریعت نازل کی ہیں وہ بھی کسی ایک انسان کے لیے نہیں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن پاک جو ہے کسی ایک خاص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، پورے عالم کے لیے، پوری کائنات کے لیے جو ہدایت کا دریا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے بارے میں آیا ھدی للناس، کسی خاص قوم نہیں، تمام لوگوں کی ہدایت کا یہ سرچشمہ ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کیا اور یہ پوری دنیا والوں کے لیے نذیر اور ڈرانے والا بنایا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہمیں صحیح مسلم کی حدیث یاد آئی، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ قد اطلع علی اہل الارض، ایک دن اللہ رب العالمین نے، صحیح مسلم کی حدیث، ان اللہ قد اطلع علی اہل الارض، ایک دن اللہ رب العالمین نے زمین والوں پر جھانک کر کے اپنی نگاہ ڈالی اور دیکھا، فاماقاتہم عربہم وعجمہم او کما قال علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لوگوں کو، زمین پر بسنے والی قوموں کو دیکھا تو عرب ہو یا عجم ہو، سب کے کردار نے اللہ کو بہت ہی ناراض کیا، اللہ کو بڑا غصہ دلایا۔ پوری وہ کائنات شرک میں ڈوبی، ظلم کر رہی ہے، اپنی اولاد کو بھی قتل کر دے رہے ہیں، ساری کائنات میں فساد پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے حالات کو دیکھ کر کے بڑا غصہ آیا، ناراض ہوا۔ لیکن آپ حضرات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہے اور رحم والا بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت علی غضبی، ہم غصہ تو ہوتے ہیں لیکن میری رحمت اور شفقت اور محبت مہربانی جو ہے میرے غضب اور غصے پر غالب ہے۔ اللہ رب العالمین نے مہربانی کیا، پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی، ہم کو پوری دنیا والوں کے طرف نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ اب سارے عرب و عجم ہر قسم کی ضلالت، گمراہی، منکرات میں مبتلا تھے، سب کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا اور آپ کا لقب رحمت للعالمین ہوا۔ میرے بھائیو، سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی ہی کی اطاعت کا حکم کیوں دیا؟ بات اصل یہ ہے آپ میرے بھائیو، نجات کا صرف ایک راستہ ہے، کون سا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ متعدد احادیث ہیں، ان حدیث میں سے ایک روایت سنا کر کے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا۔ ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ، نبی کے اطاعت کیوں ضروری ہے، نبی کی سنت کی پیروی کیوں ضروری ہے، نبی ہی کے نقش قدم پر چلنا کیوں ضروری ہے، اس کو اس طرح سے آپ سمجھیں۔ آپ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، لیکن ایسا نہیں سویا ہوا تھا کہ بالکل بے خبر ہو جائیں۔ بین النوم والیقظہ، ہمیں نیند اور بیداری کے درمیان، جس کو کہتے ہیں یہ بھی گھوڑا بیچ کر کے نہیں سویا، بہت ہی بالکل گہری نیند میں نہیں، ایک معمولی سے نیند پر، لیکن سو رہے تھے۔ فرشتوں کی ایک جماعت آئی، اللہ اکبر، نبی کا مقام، نبی کی اطاعت، نبی ہی کی پیروی میں، نبی ہی کی سنت میں نجات کیوں ہے وہ سمجھو دوستو، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا لیکن گہری نیند میں نہیں،
فرشتوں کی ایک جماعت آئی، ایک سرہانے کھڑا ہوا، ایک پیتانے کھڑا ہوا، کچھ بیچ میں کھڑے ہوئے، تو اس میں سے ایک فرشتے نے کہا، اور یہ فرشتے جو آئے تھے ان کے سردار، ان کی قیادت جبرائیل امین کر رہے تھے، جبرائیل امین کر رہے تھے۔ جبرائیل امین نے فرشتوں سے کہا ان لصاحبکم ھذا مثلا، بھائی یہ جو تمہارے ساتھی سوئے ہوئے ہیں ان کی ایک بڑی عالی شان مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ تو دوسرے فرشتوں نے کہا انہ لنائم، بھائی یہ سوئے ہوئے ہیں، ہم مثال بیان کریں تو لا یفقہوا، سمجھیں گے نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور سے سنو، جبرائیل امین کیا کہتے ہیں؟ ان لصاحبکم ھذا مثلا، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں ان کی ایک بڑی عالی شان مثال ہے، مثال بیان کرو۔ تو دوسرے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ انہ لنائم، یہ تو سوئے ہوئے ہیں، مثال بیان کریں گے تو سمجھیں گے نہیں۔ تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ۔ پھر یہاں ایک بات آ گئی مسئلے کی، عقیدے کی، تو اشارہ کر دوں، جبرائیل امین کیا کہتے ہیں؟ ان لصاحبکم ھذا مثلا، یہ تمہارے ساتھی ان کی ایک مثال ہے، بیان کرو، تو یہ سنیں گے۔ دوسرے فرشتوں نے کیا کہا؟ انہ لنائم، یہ سوئے ہوئے ہیں اور مثال بیان کریں گے تو سمجھیں گے نہیں۔ پتا چل گیا فرشتوں کا بھی عقیدہ یہی کہ جب سونے والا نہیں سنتا تو مردے کیا سنیں گے؟ آئی بات، ہمارے ہاں سارا بگاڑ ہی یہیں سے پیدا ہوا کہ مردے سنتے ہیں، بلکہ جو زندگی میں نہیں سنتے تھے مرنے کے بعد وہ بھی سننے لگتا ہے۔ سوچو ذرا سا، جب فرشتوں کا یہ عقیدہ کہ سویا ہوا انسان نہیں سنتا تو مردہ کیا سنے گا؟ دوستو سوچو ذرا سا، ہم فرشتوں کو وہابی کہہ کر کے ان کی بات کو رد نہیں کر سکتے، وہ فرشتے ہیں، فرشتے ہیں، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین نے کیا جواب دیا؟ بھائی یہ عام انسان نہیں ہے، یہ نبی ہیں، ان کا دل، آنکھیں سوتی ہیں مگر دل ان کا جاگتا رہتا ہے۔ کیوں جاگتا رہتا ہے بھائی؟ کیوں جاگتا رہتا ہے؟ آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے، کیوں جاگتا رہتا ہے؟ پتا نہیں ہمارے بھائی کو کوئی ایمرجنسی میں مسئلہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ کو وہی نازل ہو، نبی سوئے رہے، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ صبح اٹھے گا تب وہی نازل کروں گا؟ 24 گھنٹے امت کو ضرورت ہے کہ پتا نہیں کیا وہی نازل ہو جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نبی کو ایسی غفلت کی نیند نہیں سلاتا کہ وہی آئے تو بے خبر رہیں۔ جبرائیل امین نے کہا ان کا صرف دل، آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے، بیان کرو۔ اب جو مثال بیان کی دوستو سننے کے لائق، فرمایا ان کی مثالیں ہیں، ایک بادشاہ ہے، سمجھ جاؤ کہ ہاں جس ملک میں آپ ہیں یہاں کا ایک بڑا بادشاہ ایک محل بنایا، بنا دارن وجعل فیہ مأدبتن، اس نے ایک محل بنایا اور محل بڑا عالی شان بنایا، لوگ باہر سے تو دیکھ لیتے ہیں لیکن اندر کیا ہے کسی کو پتا نہیں چلتا۔ اور بادشاہ سلامت نے اتنا پیسہ خرچ کر کے محل تیار کیا، وہ سوچتا ہے کہ اگر لوگ دیکھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے، تعریف کیسے کریں گے میں نے کتنا عالی شان محل بنایا ہے۔ بادشاہ وہ چاہتا ہے کہ سارے ملک کے لوگ ہمارے محل میں داخل ہو دیکھیں، اس کے لیے اس نے وجعل فیہا مأدبتن، اس نے لوگوں کو اپنے محل کے اندرونی حصے کو دکھلانے کے لیے ایک دعوت رکھ دی کھانے کی، طرح طرح کے عالی شان قسم کے کھانے اندر تیار کیا، محل تیار کیا۔ ایک سید ہے، بادشاہ ہے، اس نے محل تیار کیا،
نمبر 3 گنتے نہ، ایک نمبر 1 بادشاہ ہے، نمبر 2 اس نے محل تیار کیا، نمبر 3 وجعل فیہ مأدبۃ، اس نے محل میں پارٹی رکھ دی، کھانے پینے کی دعوت رکھ دیا، 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، اب آج کی طرح سوشل میڈیا تو تھا نہیں کہ واٹس ایپ پر بھیجے یا ٹی وی پر اعلان کرا دے یا ریڈیو پر اعلان کرا دے بھائی یہ دعوت ہے آپ لوگ آ جائیں، وہاں تو اس کو تھا ہی نہیں، اس لیے بادشاہ نے دعوت دینے کے لیے اعلان کرنے کے خاطر بعث رجلا، ایک آدمی کو منتخب کیا اور بلایا اور کہا تم میری طرف سے جاؤ اور پورے شہر کے اندر اعلان کر دو کہ بادشاہ نے ایک محل میں تیار کیا ہے اور کھانے کی دعوت رکھی ہے اور آپ تمام لوگوں کو بادشاہ نے دعوت دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 کہ 5ویں؟ 4۔ نمبر 1 بادشاہ ہے، نمبر 2 محل ہے، نمبر 3 محل میں دعوت ہے، نمبر 4 اب اس دعوت کو کھانے کے لیے ایک دائی کو بھیجا اس نے، جاؤ اعلان کرو۔ اب وہ گیا آواز لگانے والا، پورے بحرین کی گلیوں میں آواز لگاتا ہے، بھائیو فلاں بادشاہ سلامت نے ایک محل تیار کیا ہے اور فلاں دن اس میں دعوت رکھی ہے، آپ لوگ آئے۔ گلیوں میں دعوت دینے والا دعوت دے رہا ہے، فمن اجاب الداعیہ، فمن اجاب الداعیہ، جس نے دعوت دینے والے کی بات کو قبول کر لیا، اللہ اکبر، فمن اجاب الداعیہ، جس نے دعوت دینے والے کی اعلان کرنے والے کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ یہ نہیں دیکھتا رے تو ہمارے محلے کا ہے اس کی دعوت کو قبول کریں، بادشاہ کا کام تھا اسپیشل طور پر مجھے دعوت بھیجتا۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچ کر کے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور کچھ شریف لوگ تھے بھائی بادشاہ ہمارا ہے، ہمارے ملک کا بڑا ہے، گرچہ وہ خود دعوت نہیں دے رہا ہے لیکن دعوت دینے والا تو اس کی طرف سے مقرر ہے۔ فمن اجاب الداعیہ، اب جس نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر لیا، بات کو سن لیا، دخل الدار، اب محل میں داخل ہوگا۔ نمبر 2 وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، اور جو بادشاہ نے کھانا تیار کیا ہے وہ بھی کھائے گا، اور نمبر 3 بادشاہ کی ملاقات بھی اس سے ہو جائے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ نمبر 1 محل میں داخل ہوگا، نمبر محل کا دیدار کرے گا، نمبر 2 وہاں جو کھانا ہے وہ بھی کھائے گا، اور نمبر 3 نکلتے وقت جاتے وقت بادشاہ سلامت سے ملاقات بھی کرے گا، مبارکباد ہی بھی دے کے جائے گا۔ یہ ہے ان کی مثال۔ فرشتے نے کہا اللہ اکبر، بھائی اس مثال کی ذرا وضاحت کرو، یہ ذرا مثال گول مول تھوڑی سے ہے، یہ نہیں سمجھیں گے، ذرا اس کی اور وضاحت کرو۔ تو پھر فرشتوں نے کہا صاحب یہ سوئے ہوئے ہیں، کتنی بھی وضاحت کریں گے سنیں گے کیسے؟ پھر بڑے فرشتے نے کہا اللہ کے بندو اس فسروہا، اس کی وضاحت کرو، یہ نبی ہیں، ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جگتا ہے، جو کہو گے سب سمجھیں گے۔ تو اب کہا سنو ان کی مثال کیا ہے۔ اللہ السید هو اللہ، بادشاہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ اکبر۔ بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ والدار، دار جو ہے اسلام اور جنت ہے، کیا ہے بھائیو؟ اللہ اکبر، جنت ہے۔ اور اس اللہ اور اللہ کی تیار کردہ جنت کی طرف اور اللہ کی اس بنائی ہوئی جنت تک پہنچنے کے راستے کی طرف بلانے کے لیے اس محمد کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب پھر بات واضح ہو گئی، اب ذرا غور سے سنو۔ پھر کیا کہتا ہے؟ کہتے جبرائیل امین اے فرشتوں سن لو، محمد فرق بین الناس، اب قیامت تک کے لیے جنتیوں اور جہنمیوں میں فیصلہ کرنے والی ایک ہی ذات ہے،
وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جس نے اتنی پیاری مثال دے دی گئی، اس سے اندازہ لگتا ہے یا آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کی اطاعت کیوں ضروری ہے، سنت کی پیروی کیوں ضروری ہے. نبی کی سنت، نبی کی اطاعت، نبی کی پیروی اس لیے ضروری ہے کہ جنت میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن چھوڑ دیا اور جس نے آپ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، مپندار سعدی کی راہ صفا توارفت جد بر پائے مصطفیٰ. شیخ سعدی کہتے ہیں اے لوگ، دنیا کے لوگوں سن لو، جنت میں جانے کا صرف ایک راستہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنا لو. اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو چھوڑ دیا، کتنے بھی عمل کرتے رہو گے، کتنا بھی چلتے رہو گے، کبھی بھی جنت تک تم پہنچ نہیں سکتے. آپ کو جانا ہے سعودیہ کی طرف اور راستہ پکڑ لے دبئی کی طرف، قیامت تک چلتے رہو گے، جنت مکہ نہیں پہنچ سکتے. جو راستہ مقرر کیا گیا ہے جہاں پہنچنے کا، وہی راستہ اپنانے کے بعد ہی انسان جنت میں پہنچ سکتا ہے. اسی لیے اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہمیں یاد آئی، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کل امتی یدخلون الجنت، اے دنیا کے لوگوں سن لو، میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے، میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے، الا من ابا، صرف وہی جنت میں نہیں جائیں گے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. اللہ اکبر. کل امتی، نبی علیہ السلام کا فرمان، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے، الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ومن ابا، بھلا جنت میں جانے سے کون بدبخت انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا زبان سے انکار تو نہیں کرتا، لیکن اپنے عمل سے وہ جانے سے انکار کرتا ہے. فرمایا فمن اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کیا وہ تو جنت میں پہنچ گیا، لیکن ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کیا وہ سمجھو کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اس حدیث سے بھی وضاحت ہوتی ہے کہ نبی کی اطاعت، نبی کی اتباع، سنت کی پیروی دوستو اس لیے ضروری ہے کہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہم نے اللہ اکبر، آپ حضرات جانتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ ان سے کہہ دیں اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو راضی کرے، لیکن اپنا اللہ کا خالق اور مالک کب راضی ہوگا؟ اس کا ایک راستہ اللہ نے بیان کیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دے اگر تم لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک راستہ ہے کیا؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو. میری اتباع کرو گے تبھی اللہ رب العالمین تم سے راضی ہوگا. اور اگر تم نے میری اطاعت کر لیا، میری اتباع کر لیا تو تم کو اللہ تعالیٰ دو عظیم ترین نعمتوں سے نوازے گا. دعا کرو اللہ ہمیں وہ دونوں عظیم ترین نعمتیں عطا کر دے. وہ کیا ہے میرے بھائیو؟ یحببکم اللہ. سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہے تم ہمارے نبی کی اتباع کرو گے, ہمارے نبی کی سنت پر عمل کرو گے تو بڑی نعمت کیا ہوگی, یحببکم اللہ, اس کے بدلے اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. یہاں ذرا غور کرنے کی چیز ہے. اللہ یہ نہیں بیان فرما رہے تم ہمارے نبی کی اتباع کرو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا, نہیں, اللہ کیا فرما رہے تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنائے گا. اسی لیے امام ابن کثیر بڑے امام ہے تفسیر کے, بڑی پیاری بات کہتے ہیں سلف کہا کرتے تھے لیس الشان ان تحب وانما الشان ان تحب, اے لوگو یہ کمال نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرو, کیوں, ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے, اللہ سے تو محبت کرنا ہی کرنا ہے. لیس الشان ان تحب, اے لوگو بڑا کمال یہ نہیں ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو, اللہ سے تو محبت کرنا ہی کرنا ہے. انما الشان ان تحب, کمال یہ ہے کہ تم نبی کی سنت پر عمل کرو تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے. کمال یہ ہے لیس الشان ان تحب انما الشان ان تحب. بات تو لمبی ہو جائے گی, ایک بات نقل کریں امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیسے اللہ محبت کرتا ہے. میرے خیال سے کہیں کوئی موضوع ہے تو وہاں تفصیلی گفتگو ہوگی. آج ابھی اشارتاً ایک بات بیان کر دیتے ہیں بس. اللہ اکبر. بغداد کے قاضی صاحب تھے, قاضی بہت بڑے, بڑا تفصیلی واقعہ ہے. ان کی روم کی رہنے والی ایک باندی تھی اور برابر ان کی خدمت کرتی تھی. ایک دن قاضی صاحب رات کو اٹھے تو دیکھا بیڈ خالی ہے, جہاں وہ سوتی تھی غائب ہے وہاں سے. بڑا غصہ آیا, کم وقت بغیر بتائی ہوئی ادھر ادھر کہاں چلی گئی. بار بار پکارتے ہیں کچھ نہیں, لائٹ جلایا تو سجدے میں پڑی ہوئی ہے. کہاں پڑی ہے وہ, سجدے میں. دعا مانگتی ہے اللہم اللہم بحبک لی ایایا فاغفر لی. ذرا غور سے سنو, اللہم بحبک لی ایایا فاغفر لی, اے میرے مالک, میرے آقا, میرے رب العالمین, آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اس لیے میری مغفرت بھی کر دینا. کیا دعا کر رہی ہے, اللہم بحبک لی ان تغفر لی, اے میرے مولا آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اس لیے میری مغفرت بھی کر دینا. قاضی صاحب غصے میں لال پیلے بیٹھے ہوئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باندی جیسے سلام پھیری, نالائق دعا کرنے کا طریقہ تم کو معلوم نہیں, کیسے دعا کرتی ہو. کہا آقا میں نے دعا صحیح کی. کیسا تم نے کیا, اللہم بحبک لی ایایا فاغفر لی, اے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس لیے میری مغفرت بھی کر دینا. بیوقوف, غلط ہے یہ دعا. دعا کیا کرنا چاہیے, دعا کیا کرنے, اللہم بحبی لک ایایا ان تغفر لی, ایسے کہو اے اللہ چونکہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اس لیے اس کی برکت سے مجھے تم معاف کر دینا. کچھ فرق محسوس ہوا, فرق سمجھے. پہلے کیا تھا, اے اللہ چونکہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, آپ نے مجھ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے اس لیے میری مغفرت کرنا. وہ دعا مانگتی تھی. قاضی صاحب نے کیا کہا, یہ غلط ہے. پھر کیسے دعا مانگو, اے اللہ چونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اس لیے معاف کر دینا. کہا میں صحیح دعا کر رہی ہوں. اور غصہ قاضی صاحب کو آیا. اب قاضی سے آقا تھے اور گرم ہو گئے, کم وقت ابھی زبان درازی کرتی ہے, کیسے دعا مانگتی ہے. کہا آقا میں صحیح مانگ رہی ہوں, اللہم بحبک لی ایایا ان تغفر لی, اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس لیے مجھے معاف کر دینا. کہا تمہارے پاس وہی آتی ہے, پتا کیسے چلا کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے. تم اللہ سے محبت کرتی اس کا علم تمہیں ہے, لیکن اللہ تم سے محبت کرتا ہے اس کا علم تمہیں نہیں ہے. کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ میرا رب ہم سے محبت کرتا ہے.
کہا وہ کیسے؟ اللہ اکبر، انما الشان، یہ کمال نہیں کہ اللہ سے آپ محبت کریں، بڑا کمال یہ ہے کہ آپ کے کردار گفتار، آپ کے دین کی برکت سے اللہ آپ کو اپنا محبوب بنائے، یہ کمال ہے۔ اب مثال سنیں، بادی نے کہا اللہ کی قسم قائد صاحب غصہ نہ ہو، میں درست دعا کر رہی ہوں، مجھے پتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کہا کیسے محبت کرتا ہے؟ کہتے لگی ہم سے محبت کرتا ہے تبھی ہم کو رات میں اٹھا کر کے مجھے تہجد کی نماز کی توفیق دیا، اور آپ سوئے پڑے ہوئے ہیں، آپ سے محبت نہیں کی، اللہ نے آپ کو تہجد سے محروم کر دیا۔ اللہ اکبر، قاضی صاحب اٹھ گئے، اتنی ذہین، اتنی فتیل، اتنی باکمال لڑکی آئے اور اسی وقت اٹھایا۔ اتنی دیندار سمجھدار لڑکی کو میں اپنی بادی نہیں بناتا، جب میں نے تجھ کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ جب آزادی ملی تو رونے لگی، اب وہ رونے لگی۔ قاضی صاحب اور پریشان، ارے کیسی اللہ کی بندی ہے، آزادی پر سب خوش ہوتے ہیں اور یہ بیوقوف رو رہی ہے۔ کہا کیوں روتی ہو؟ کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی ایسے سیٹ کر رکھی تھی کہ جب تک میں اگر غلام تھی ڈبل ثواب ملتا تھا، اور آج آپ نے آزاد کر دیا، آدھا ثواب مجھے ملے گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو ڈبل اجر ملتا ہے، ان میں کون ہے؟ وہ غلام اور بادی جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ آج تک میں اپنے ٹائم ٹیبل کو ایسا سیٹ کر رکھی تھی، جب تک آپ جگتے تھے آپ کی خدمت کرتی تھی، اور آپ سو جاتے تھے تو رب کی عبادت کرتی تھی، ہمیں ڈبل ثواب ملتا تھا۔ لیکن آج سے بدقسمتی، اب ایک ہی ثواب ملے گا، ڈبل ثواب سے آپ نے محروم کر دیا۔ تو ایک مثال میں نے دیا میرے بھائیوں، اتباع سنت کا بڑا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جب رب نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا تو اس قصے سے آپ کو سمجھ جائیں کہ پتہ نہیں کتنی نیکیوں کے اللہ آپ کو توفیق دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب بنائے۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، اللہ اکبر، نبی کی اطاعت، سنت کی پیروی، نبی کی سنت سے محبت اور نبی کی سنت کی اتباع کا یہ مقام ہے کہ اگر آپ سنت پر عمل کریں، نبی کی سنت کی اتباع کریں محبت کے ساتھ، تو اس اتباع سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ سرد ہونے والے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔ اب یہاں ایک چیز ہے بتانے کی، ہم نے جو تجربہ کیا، ہمارے بہت سارے ساتھی کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے کوئی بھی سنت پیش کی جائے، بھائی ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے، بلکہ پہلے سمجھیں سنت کتنی قسم کی ہے؟ کتنی قسم کی؟ 3 کی، اور تینوں قسم کی سنت ہمارے لیے واجب الاتباع اور ہمارے لیے خیر و برکت ہے۔ پہلے تقسیم سنیں۔ نمبر 1 سنت فعلیہ، نمبر 2 سنت قولیہ، نمبر 3 سنت تقریریہ۔ بہت سارے ساتھی جانتے ہیں، اور جو نہ جانتے ہو، نمبر 1 سنت قولیہ، کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو ہم کو حکم دیا وہی کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایک مشہور سنت، صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ اکبر، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو کہتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ ایک سنت ہمیں اور یاد آئی ابھی نماز کے مطابق، اللہ سنت قولیہ، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث، نبی علیہ السلام کے پاس فقراء صحابہ آئے، کچھ صحابہ تو مالدار تھے، خصوصاً جو ہجرت کر کے آئے تو بڑے ہی غریب تھے۔ دیکھو کیسی سنتیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کے رسول جب اعلان کرتے بھائی فلاں جگہ جہاد میں جانا ہے، یا فلاں جگہ یتیم ہے، فلاں فقیر ہے،
ماشاءاللہ مالدار صحابہ کرام سب لا کر کے دے دیتے، اور غریب بیچارے کیا کرتے ہیں؟ مایوس، دل میں روتے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی دیا ہوتا تو میں بھی صدقہ کرتا، بڑا پریشان۔ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ سارے مالدار لوگ سارا اجر و ثواب لے گئے، ہم غریبوں کے حق میں کچھ نہ، ہمارے نصیب میں کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا نحن نصلی وہم یصلون، ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم جہاد میں جاتے ہیں تو وہ بھی جہاد کرتے ہیں، لیکن وہ یتصدقون، وہ مال والے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس صدقہ خیر خانے کے لیے نہیں، صدقہ خیرات کیا کریں گے؟ جہاں آپ نے اعلان کیا سارا اجر و ثواب مالدار لے جاتے ہیں، ہم غریب رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی کی طرف سے نبی اپنے سے کچھ بولتے نہیں تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا بات۔ آپ نے فرمایا دیکھو پریشان نہ ہو، ہر فرض نماز پڑھ کے اللہ اکبر، آج ہمارا معاملہ کہاں چلا گیا؟ آسان سے سنت، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اگر تم نے پڑھ لیا تو جتنا صدقہ خیرات کر کے ثواب پاتے تم کو مل جائے گا۔ ہاں ہم تو مائل بکنم کوئی سائل ہے نہیں، یہاں تو امام کو سلام پھیرنے کی دیری رہتی ہے بس۔ اور کچھ لوگوں کو میں نے یہاں تو نہیں دیکھا، ہم نے دبئی شارجہ میں دیکھا، وہ لوگ انتظار کرتے رہتے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں آپ اور اس کو باہر جانا ہے، کھڑے ہیں روک انتظار، جب آپ سجدے میں جائیں گے تو اوپر سے چل جائے گا، جب سجدے میں جائیں گے تو اوپر سے چلا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کیا، وہ سوچتے ہیں کب تک کھڑے رہے، تو سوچتے ہیں کھڑے ہو کر کے گزرنا جرم ہے، تو رکوع میں جھک جاتے ہیں پھر ایسے گزرتے ہیں۔ میرے بھائیو ٹھیک طرح سوچو، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم نے پڑھ لیا تو جتنا مالدار ثواب لے پاتے تم بھی پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ سارے غریب صحابہ نے کہا چلو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی ثواب کا ایک عمل دے دیا۔ اب نبی علیہ السلام سلام پھیرتے ہیں، کوئی غریب صحابی نہیں جاتا، سب بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن پیچھے مالداروں نے پلٹ کر کے دیکھا تب کوئی غریب نہیں بھگ رہا، سب اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا کیا کرتے بھائی تم لوگ؟ سب لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور تم بھی کل تک جاتے تھے، اب 2-1 دن سے دیکھتے ہیں تم بیٹھے رہ جاتے ہو، ہم لوگ چلے جاتے ہیں، کیا ہو گیا؟ کہا تم لوگ صدقہ خیرات کر کے بہت ثواب لے جاتے تھے نا، تو ہم لوگوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کیا، تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اگر تم وہی فرض نماز کے بعد پڑھ لو، سمجھ گئے نا، تو تم کو صدقہ کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ مالدار کا اچھا اتنے کام کی یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں صدقے کا ثواب مل جائے گا اور تمہارے صدقات کا مقابلہ ہم کر لیں گے اجر و ثواب میں۔ کہا اچھا۔ جیسے مالداروں کو پتا چلا، اب سلام پھیرنے کے بعد فقیروں کے ساتھ سارے مالدار بیٹھ گئے، ہر مالدار بیٹھا، جو اللہ دے رہا ہے تو کیوں چھوڑیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اب غریبوں نے دیکھا ایک چیز ہمیں ان کے اجر ثواب حاصل کرنے کی تھی، اس کو بھی ظالموں نے اپنا لیا، اس کو بھی یہ کرنے لگے۔ اب پھر دوبارہ اللہ کے رسول کے پاس گئے، یا رسول اللہ ارے غضب کر دیا، سارے مالدار یہ بھی پڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کرو، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ یہ حدیث قولیہ۔ نمبر 2 حدیث فعلیہ۔ فعلیہ کا مطلب آپ نے زبان سے کچھ نہ کہا لیکن آپ نے کیا، گرچہ آپ نے حکم نہ دیا لیکن آپ نے کیا، وہ کرنا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ
والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اے لوگو ہمارے نبی نے جو کیا اسی کو کرو گے, اس پر عمل کرو گے تو 3 چیزیں تمہیں ہوگی. نمبر 1 لمن کان یرجو اللہ, اللہ تم سے راضی ہوگا. نمبر 2 والیوم الآخر, نبی نے جو کیا اگر اپنا لو گے تو دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ والیوم الآخر, آخرت میں تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. نمبر 3 وذکر اللہ کثیرا, تم اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت کرنے والے بن جاؤ گے. میرے بھائیو تو حدیث فعلیہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن مشکل کیا ہے, ہم نے جو تجربہ کیا آج کسی کو کہا جائے بھائی یہ بھی سنت ہے, بھائی ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے کیا ہے لیکن کہا تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو تجربہ ہوگا, اللہ کے رسول نے کیا ہے لیکن وہ کہاں اور ہم کہاں. اب سب چیزیں جو اللہ کے رسول نے کیا ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا لیکن کہا نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو یاد رکھو, اللہ کے رسول نے جو کیا ہے اگر خصوصیت کی دلیل نہیں تو وہ بھی ہمارے لیے واجب الاتباع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو شوق پیدا ہو جائے. ایک صحابی آئے, گرمی کا موسم تھا, نبی علیہ السلام گرمی کی بنا پر اپنا یہ گریباں کھول رکھے تھے, بٹن کھول رکھے تھے, سینہ مبارک نظر آ رہا تھا جیسے گرمی میں کھول لیتے ہیں. پہلی مرتبہ صحابی آئے تھے, ان کی نگاہ پڑی تو واپس گئے تو ساری زندگی انہوں نے بٹن بند ہی نہیں کیا. لوگوں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا جب نبی پر نگاہ پڑی تو نبی کا سینہ کھلا ہوا تھا, بٹن کھلے ہوئے تھے. اللہ کے نبی کے بٹن تھے تو سردی گرمی کچھ بھی ہو بٹن بند کرنے کا میرا دل ہی نہیں چاہتا. اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے. پھر ایک بات آپ لوگوں کو بتائیں, 2 چیزیں ہیں, نبی کی اتباع اور نبی کی اطاعت. ہمارے لیے اللہ نے 2 چیزوں کا حکم دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اتباع کا حکم دیا, اور جیسے اتباع کا حکم دیا ویسے اطاعت کا. قل اطیعوا اللہ والرسول, اگلی آیت قل اطیعوا اللہ والرسول, اے نبی ان سے کہو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَإِن تَوَلَّوْا, اگر رسول کی اطاعت سے روگردانی کر لو گے تو سن لو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یہ آیت اہل علم کہتے ہیں بسا اوقات نبی کی اطاعت اور اتباع کا ترک کرنا انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے. کیوں؟ اللہ نے بیان فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول, اے نبی ان سے کہہ دے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. وَإِن تَوَلَّوْا, اگر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے اطاعت نہیں کرو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, ایسے کافروں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. تو میرے بھائیو اتباع اور اطاعت, اتباع کہتے ہیں, ایک ہے اتباع اور دوسری کیا؟ اطاعت. اتباع کہتے ہیں, زور سے سننا, اتباع کہتے ہیں قولی فعلی حدیث, آپ کے عملی اور فعلی حدیث کی پیروی کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتباع. نمبر 2 آپ کی قولی حدیث پر عمل کرنے کو اطاعت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اطاعت. سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ نے اس کی فَاتَّبِعُونِی وَأَطِیعُوا أَمْرِی, میری اتباع کرو وَأَطِیعُوا أَمْرِی, اور جو میں حکم دیتا ہوں اس کی اطاعت کرو. پتہ چل گیا جیسے نبی کی اطاعت ضروری ہے ویسے نبی کی اتباع بھی ضروری ہے. اور تیسری ہے تقریری, یعنی نبی علیہ السلام نے جو کچھ آپ کے سامنے ہوا اگر آپ نے اس پر انکار نہیں کیا تو وہ بھی ایک قسم کی سنت ہوتی ہے. میرے بھائیو یہ تو باتیں بڑی لمبی ہوتی گئیں. کتنا وقت ہو گیا ہے بھی. اب یہاں ایک چیز آپ لوگوں کو بتائیں, آخر بلکہ ایک اور بات بتا دیں کہ نبی کی اطاعت کیوں ضروری ہے. نبی کی اطاعت 2-3 باتیں ہو گئی ہیں نا. نبی کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ ایک وجہ اور ہے, وہ کیا ہے؟
واللہ دنیا کے سارے مسلمان بگڑے سے بگڑے ہوں لیکن اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں نا. مانگتا تو ہے بھائی. ہمارے بھائی نوجوان بیمار ہو جائیں, ایکس رے بھی کروا لیں اور MRI پتہ نہیں یہ سب کچھ کرا لیں, ساری رپورٹ لے کر کے بیٹھے رہیں, ڈاکٹر کے یہاں نہ جائیں, تب کیا ہوگا؟ اس کو چاٹیں گے, تعویذ بنا کے پہن لیں گے. سارے رپورٹیں موجود ہیں بھائی. یعنی معلوم ہو جانے کے بعد عمل کی ضرورت ہے دوستو, عمل کی. ہم اہدنا الصراط المستقیم تو مانگ رہے ہیں لیکن آخر قدم تو اٹھاؤ عمل کرنے کے لیے. صرف مانگنے سے تھوڑی نہ مل جاتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, اللہ فرماتے ہیں جو میری طرف آنا چاہتا ہے ہم اس کو آنے دیتے ہیں, اور جو آنا ہی نہیں چاہتا تو ہم تو زبردستی کیوں لے کر کے آئے اس کو. ہر آدمی مانگتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم نصیب فرما. اللہ اکبر. اور اب ہدایت ملے گی کب؟ صرف کائنات میں ایک ہی ذات ہے, اگر اس کی اطاعت کریں گے تبھی ہدایت ملے گی. وہ کون ہے؟ سورۃ نور. کیا؟ سورہ نور. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, اے دنیا کے لوگوں ہمارے نبی ہی کی اطاعت کرو گے تبھی تمہیں ہدایت ملے گی. نبی کی اطاعت کے بغیر ہدایت مانگتے ہو لیکن ہدایت تمہیں نہیں ملے گی. پوری ہدایت اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت میں محصور کر دیا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اور ایک چیز اور ذرا سن لو, نبی کی اطاعت کتنا بھی آپ عمل کریں, کتنا بھی آپ عمل کریں, لیکن اگر آپ کا عمل نبی کی اطاعت کے مطابق نہ ہوا تو سارا عمل آپ کا رائے آ گیا. سنن ترمذی, مسند احمد بن حنبل, شعب الایمان لبیہقی کی روایت بسند صحیح. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان لکل عمل شرہ. غور سے سنیں نبی کی اطاعت کیوں ضروری ہے. ان لکل عمل شرہ ولکل شرۃ فطرہ فمن كانت فترته الى سنتي فقد هدي ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. اے لوگو ان لكل عمل شرہ, ہر عمل کرنے کا پہلے انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ شوق و جذبہ پیدا ہوتا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے ساری چیزیں بتا دی. ان لکل عمل شرہ, ہر عمل کے کرنے سے پہلے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ شوق. آج آپ ہفتے بھر سے سوچے ہوں گے ہاں جمعرات کو اس مسجد میں ہمیں درس کے لیے جانا ہے, آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا تب آپ یہاں پہنچے, ایسے چلتے ہوئے نہیں آ گئے. ان لکل عمل شرہ, آن فرمائے ہر عمل کرنے کے پہلے دل میں ایک شوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے. فمن کان ولکل شرۃ فطرہ, اور جو شوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ شوق و جذبہ کب ٹھنڈا ہوتا ہے؟ جب آپ اس کو عمل کر لیں گے تب. جب تک عمل نہیں کریں گے شوق و جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص یہاں آج کے اجتماع میں آنے کا شوق رکھتا رہا اور کسی بنا پر بیچارہ نہ آ سکا, پروگرام ختم ہو گیا لیکن اس کے دل کو سکون نہیں ملا, لیکن جو آ گیا چاہے اچھا لگے برا, بہرحال اس کے دل کو سکون مل گیا. ان لکل عمل شرہ ولکل شرۃ فطرہ, ہر عمل کا ایک پہلے جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہر شوق و جذبے کی ایک انتہا ہوتی ہے, وہ عملی جامہ پہنانا. فمن کانت فطرتہ الی سنتی, پھر جس عمل کا شوق پیدا ہوا اور اس کو بندہ عمل کرنے لگا, عمل کرنے کے وقت اگر میری سنت کی روشنی میں ادا کیا فقد اہتدی, تو ہدایت پا گیا, اس کا عمل اللہ نے قبول کر لیا. لیکن ومن کانت فطرتہ الی غیر سنتی, جذبہ تو بہت اچھا تھا, شوق بڑا اچھا تھا, اخلاص تھا, لیکن جب عملی جامہ پہنانے لگا تو میری سنت کا دامن اس نے کیا کیا بھائی؟ صرف سنت کا دامن چھوڑا. اخلاص ہے, نیت اچھا ہے, ارادہ اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے,
لیکن غلطی کیا ہوئی؟ الا غیر سنتی، میری سنت کے مطابق عمل نہ کر سکا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے فرمایا فقد ہلاکا، عمل کرنے کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا گیا۔ دیکھا آپ نے؟ اس لیے سنت رسول کی اتباع ضروری ہے۔ اور کہاں جاتے ہیں؟ کل جمعہ ہے نا، جمعہ کی پہلی دوسری رکعت میں کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، سنتے ہیں نا؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ اکبر، عاملۃ ناصبہ، کتنے لوگ ایسے ہوں گے عمل کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے، پہاڑوں کے برابر عمل کیا ہوگا، لیکن تصلی نارا حامیہ، اتنے عمل کرنے کے باوجود بھی جہنم کے گڈھے میں ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ کہاں دور جاتے ہیں؟ ہم میں سے ہر آدمی پڑھتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ آگے اور آگے فویل للمصلین، جہنم کے اندر بیوقوف نمازی گیا۔ اللہ اکبر، سوچا آپ نے کبھی نمازی اور جہنم میں جائے؟ ویل 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 کہتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے جہنم کا اتنا نچلا گڈھا ہے کہ اگر ایک پتھر ڈالا جائے تو 70,000 سال پہنچنے میں لگے۔ عبداللہ بن مسعود وہی قارون سے، اللہ اکبر، فویل للمصلین، مصلی، مصلی جمع مسلین، گئے کہا جہنم کے اندر کون؟ نمازی۔ پتا چل گیا ہر عمل کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، کتنے عمل کرنے والے ہیں۔ فویل للمصلین، یاد رکھو، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا وقدمنا الى ما عملوا من عمل، سورہ فرقان، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ کتنے لوگ عمل کرنے والے ہوں گے، حشر کے میدان میں نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوں گے، لیکن اللہ فرماتے ساری نیکیاں رائے گاہ کر دیں گے۔ کیوں؟ عمل تو کیا ہے لیکن نبی کی سنت کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اب ایک چیز اور بتاتے ہیں آپ لوگوں کو، سنت پر عمل کرنے میں بہت ساری چیزیں رکاوٹیں بنتی، کیا بن جاتی ہیں؟ رکاوٹوں کو ذرا سمجھو، کیا رکاوٹ بنتی ہیں؟ جس میں 4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1 نفس پرستی، کیا؟ نفس پرستی۔ نمبر 2 شخصیت پرستی۔ نمبر 3 فیشن پرستی، فیشن جانتے ہو نا، فیشن پرستی۔ نمبر 4 رسم پرستی۔ بہت ساری چیز، 4 چیزیں بڑی خطرناک ہیں، یہی جو ہے سنت کی پیروی میں رکاوٹ بنتی۔ سب سے پہلی چیز نفس پرستی، کیا؟ اللہ تعالیٰ نفس پرستی سے بچائے۔ نفس پرستی، انسان کے سامنے سنت آتی ہے، نبی کی سنت آتی ہے، علم بھی ہے، لیکن نفس سنت پر عمل کرنے کے لیے آمادہ، برا تو نہیں لگے گا؟ داڑھی کیوں ہماری نکل جاتی ہے؟ داڑھی کیوں نکل جاتی ہے بھائیو؟ سوچو ذرا سا، ٹیکس دینا پڑتا ہے آپ کو کہ بھی داڑھی رکھو گے تو اتنا ہر مہینہ 50 دینار دینا پڑے گا، کچھ تو نہیں ہے بھائی۔ یہاں کہہ دیں گے نہیں نہیں یہاں داڑھی رکھیں گے تو القاعدہ کا آدمی سمجھ لے گا ہم کو، سب ختم۔ اب داڑھی والوں سمجھ گئے کہ دنیا میں سب سے شریف داڑھی والے ہوتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اسی لیے ہندو کا بچہ بھی بیمار ہو جائے تو داڑھی والے ہی کے پاس آتا ہے۔ ایئر انڈیا میں وہ بیٹھا تھا، ایک عورت بھگت جانتے ہیں نا، وہ ایسی جو نہ انڈا کھائے نہ یہ کھائے نہ وہ کھائے، پورا پلین بھرا پڑا ہوا ہے۔ یعنی وہ ہندوؤں کے ہاں ایک قوم ہے جو بہت بزرگ بنے گا وہ ساری چیزیں حرام، ایسے دیکھیے ادھر ادھر چاروں طرف۔ اب آخر میں بول رہا پورے پلین میں میرے پاس آئی عورت، آنے کے بعد کیا کہتی ہے؟ آپ تو انڈا نہیں کھائیں گے نا، یعنی آپ تو ویج کھائیں گے نا، آپ نہ چکن کھائیں گے نہ مٹن نہ انڈا،
میں سمجھ گیا کہ پورے پلین میں یہ سوچتی جہاں بیٹھ رہی ہوں کوئی نہ کوئی کھائے گا، جو مرغی کھائے گا یا گوشت کھائے گا، گو ماتا کھائے گا یا کیا کھائے گا، انڈا کھائے گا، اور بات کوئی نہیں مانے گا۔ پورے پلین میں میرے پاس آئی اور کیا کہتی، آپ تو انڈا نہیں کھائیں گے نا، آپ تو ویج کھائیں گے نا۔ میں نے کہا کہ میرے متعلق اتنا حسن کر کے آئی ہے تو میں نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ، جو تم چاہتی ہو وہی میں کھاؤں گا۔ میرے بھائی سوال یہ ہے، صرف انسان کا نفس نہیں کہتا کہ داڑھی، نفس کہتا ہے داڑھی نہیں رکھو۔ ہو سکتا ہے کسی کے مادرن بیوی ہو میڈم تو کہہ دے بھائی، سمجھ گئے نا۔ جیسے وسا اوقات ٹیلی فون کرتی ہیں، میرے ہسبینڈ نے داڑھی رکھ لیا، ہم نے اجازت نہیں دی تھی تب بھی، یعنی اب سنت پر عمل کرنا ہے تو بیوی کی اجازت ہونی چاہیے۔ میرے بھائی ذرا سوچو، سب سے پہلے نفس پرستی۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث، لا یؤمن احدکم، میرے بھائیو نفس پرستی چھوڑو، نفس پرستی ہلاکت ہے، اور اتباع سنت ہے یہ کیا ہے، نجات ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اے لوگو یاد رکھو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تم میں سے کوئی آدمی کلمہ پڑھنے، روزہ نماز سے کرنے سے پکا مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت و سنت کے مطابق اپنا مزاج نہ بنا لے۔ جب تک اپنی نفس خواہشات کس کے تابع نہ بنا دے، سنت کے۔ اللہ اکبر، غور کرو، سنت میں سب سے پہلی رکاوٹ کیا بنتی، انسان کا اپنا نفس۔ اسی لیے دوستو جنت میں جانے کے لیے نفس کی مخالفت شرط رکھی ہے، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو انسان رب کے سامنے کھڑے ہونے حساب کتاب سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو نفس پرستی سے بچاتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر وہ انسان جنت میں جائے گا۔ پتا چل گیا دوستو، یاد رکھو، جنت میں جانے کے لیے نفس پرستی کا ترک کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام زندگی میں کوئی خطبہ ایسے نہ دیا جس میں آپ نے وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا دعانا، اللہ تعالیٰ نفس کے شر سے بچاؤ۔ اور نفس پرستی کی دلیل کیا ہے، نشان کیا ہے، علامت کیا ہے، سورۃ القصص آیت نمبر 50، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر یہ آپ کی بات نہ مانے، آپ کی اطاعت نہ کرے تو سمجھ جائیں کہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ نفس کی پیروی اور سنت کی پیروی، ان دونوں میں 36 کا آنکڑا، کہتے ہو نا 36 کا آنکڑا ایسا خطرناک ہے کہ دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ نفس پرستی ہے تو اتباع سنت نہیں، اور اتباع سنت ہے تو نفس پرستی کا بوریا بستر گول ہے۔ نمبر 2 میرے بھائیو، اگر بات لمبی کریں زیادہ ہو جائے یہ باتیں، نفس پرستی ہو گئی۔ دوسری چیز سب سے بڑی رکاوٹ جو اتباع سنت میں آتی ہے، آج وہ فیشن پرستی ہے۔ کیا ہے فیشن پرستی؟ کیا یہ کرتے ہیں لوگ، یہ فیشن آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں، وہ فیشن کس کام کا جو رب کا نافرمان بنائے، نبی کی سنت پر چلنے سے آپ کو روک دے، شریعت کی پابندی سے آپ کو روک دے، وہ کس چیز کی، کیسی سنت؟ اللہ اکبر، کس کام کا وہ فیشن ہے؟ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی روایت، الحدیث، آج ہمارا نوجوان کہتا ہے بھائی سب لباسی میں رکھا ہے، سب داڑھی میں رکھا ہے، سب نماز میں رکھا ہے، سمجھئے نا، آدمی صرف ہی لبانے، اسی میں سب کچھ نہیں ہے دین۔ بھائی اسی میں نہیں ہے لیکن یہ بھی تو دین کا حصہ ہے۔ اب آؤ ذرا غور سے سنو، اللہ کون کہتا ہے کہ ظاہری لباس میں کچھ نہیں، شکل و صورت کا مقام نہیں؟
नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सही बुखारी, सुनन अबी दाऊद, अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की और शोबुल ईमान बहकी। अल्लाह अकबर, हैरत होती है। आपने साथ आए लोगों सुन लो, अल हदीयुस सालिह, इतने मशाइख बैठे, अल हदीयुस सालिह व समतुल हसन जुज़ुन मिन 24 जुज़अन मिन अन्नुबुव्वा। ऐ लोगों, अच्छी शक्ल सूरत, और सबसे अच्छी शक्ल सूरत किसकी होगी? फ़इन्ना खैरल हदी, पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, फ़इन्ना खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे बेहतरीन चाल चलन कायनात में किनके हैं? मोहम्मद सल्लम के। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अच्छे चाल चलन और नेक लोगों का तरीका अपनाना ये नबूवत के 24 हिस्सों में से एक हिस्सा है। क्या है भाई? दीन से ताल्लुक है कि नहीं? लोग कहते नहीं, इसका कोई दीन से ताल्लुक नहीं। अरे निकला है वहां से जहां से सारे फितरे दुनिया में फैले हैं, छोड़ दो उसको, अपना देखो। सोचो थोड़ा सा। अल हदीयुस सालिह व समतुल हसन, अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम रास्ता पकड़ के जा रहे हैं। एक सहाबी अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न आस का, अब्दुल्लाह बिन उमर का, उनकी इजार तखने के नीचे थी। अल्लाह रसूल ने क्या फरमाया? या अब्दुल्ला इरफा इज़ारका इन कुंता मुमिनन। अल्लाहु अकबर। नबी की सुन्नत, नबी का तरीका अपनाना यह ईमान का हिस्सा आपने करार दिया। या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला इरफा इज़ारका, तुम्हारी इदार टखने के नीचे लटक रही है, इरफा इदारका, अपनी इदार को उठा लो, इन कुंता मुमिनन, अगर वाकई तुम मोमिन हो। अल्लाह रसूल ने किसका हवाला दिया बेटे? ईमान। अगर ईमान है तो इसको, ये ईमान के खिलाफ है। लेकिन हम चाहते, अरे सब इसी में पूरा इस्लाम रखा हुआ है। किसने कहा पूरा इस्लाम उसमें रखा हुआ है भाई? हम तो नहीं समझते कि हाँ हमारे शेख ने फतवा दिया होगा किसी भाई अगर इजार ऊपर कर लो तो रोजे नमाज सब माफ हो गए, सब उसी में आ गया। नहीं, ये कहा जाता है ये भी दीन का एक हिस्सा है। अल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम रास्ता पकड़ के जा रहे हैं। इमाम बुखारी, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सुनन में नहीं, शमाइल तिर्मिज़ी के अंदर नकल के बड़ा प्यारा वाकया। चले जा रहे हैं, एक सहाबी की इजार तखने के नीचे लटक रही थी। नबी अलैहिस्सलाम पीछे से गए और उनको उठा लिया। अब किसी की लुंगी में हाथ लगा दो तो समझते आदमी कितना गुस्सा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने पीछे से उठाया, बड़ा पीछे से उठाया और क्या? इरफा इज़ारका फ़इन्नहु अत्क़ा व अनक़ा व अबक़ा। ये तीन अल्फाज आपने, कितने प्यारे। गुस्सा पीछे पलटा तो अल्लाह के रसूल थे। अल्लाह रसूल ने क्या फरमाया? इरफा इज़ारका, जरा इज़ार लंबी है उठा लो। तीन फायदे, फ़इन्नहु अत्क़ा, ये तकवा की अलामत है। क्या है? दिल में तकवा की निशानी क्या? फ़इन्नहु अत्क़ा। नंबर 2 व अबक़ा, और बहुत ज्यादा दिन तक ये तुम्हारी इज़ार बाकी रहेगी। क्यों? मिट्टी में अगर जाएगी, लगते रेत सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। नंबर 3 व अनक़ा, और कपड़े को साफ रखने का बहुत बड़ा जरिया है। तीन फायदे बताए। कहने लगे या रसूल अल्लाह, इन्नमा हिया बुर्दतुन मलहा। अल्लाह रसूल, अगर ये सड़ जाएगी, मामूली से लुंगी है, दोबारा अल्लाह ने दिया है, खरीद लेंगे। आन फरमाया अच्छा, ये लुंगी सड़ गई तो नहीं खरीद लोगे? अल्लाह सुना खरीद लेंगे। फिर अल्लाह सुना, अमा लका फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। अल्लाह के बंदे तू खरीद लेगा, लेकिन जरा बता, अगर तूने अपनी लुंगी उठा लिया, इदार उठा लिया, तखने के ऊपर कर लिया, तो नबी की सुन्नत पर अमल हो जाएगा। क्या ये भी खरीद सकता है तू? बस कहते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल ने ऐसी नसीहत किया, कहते फिर कि क्या जिंदगी भर मेरी लुंगी तखने के नीचे नहीं आई। अल्लाह ताला से दुआ करो। फैशन परस्ती थी बच्चों, एक बड़ी फैशन परस्ती का किस्सा सुना के खत्म करते हैं। इमाम इब्न साद
رحمت اللہ علیہ اپنی طبقات کبرا کے اندر بڑا طویل واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر. کب؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا, 400 صحابہ کرام کے ساتھ آپ ماشاءاللہ 1400 صحابہ کرام کے ساتھ 1400 صحابہ کرام کے ساتھ داخل ہونا چاہتے تھے لیکن نہیں داخل ہونے دیا. تو اس موقع پر آخر میں بات طے ہوئی کہ عثمان بن عفان کو بھیج دیا جائے. کہاں جائیں؟ مکے جائیں اور ان سے صلح کی بات کریں, راضی کریں کہ بھائی ہم لوگ سے عمرہ کرنے کے لیے آئے, جنگ و جدال کریں, تم لوگ ہٹ جاؤ, ہمیں عمرہ کرنے دو. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے مکہ تو ان کی ادار ٹخنے کے اوپر تھی. مکے کا فیشن کیا تھا؟ ٹخنے کے نیچے, اور اللہ کے رسول کی سنت کیا تھی؟ ٹخنے کے اوپر. ٹکراؤ ہو گیا وہاں. حضرت عثمان بن عفان کو دیکھ کر کے مکے کے ان کے خاندان کے لوگوں نے کہا اللہ اکبر, بہت برا ہوا. دیکھو عثمان کتنا اچھا تھا, کتنا مالدار تھا, لیکن لات اور عزا بابا کو چھوڑ دیا, صرف ایک اللہ کو مانتا ہے, باپ دادا نے جھڑک دیا, کتنا غریب اس کو بنا دیا. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا بھائی, یہی ہوتا ہے نا. بس بابا نے اگر صراط مستقیم پر آگے کوئی مصیبت آ جائے, دیکھو بابا نے دھتکار دی. یہی سارا نظریہ تھا. حضرت عثمان بن عفان نے کہا الحمدللہ اللہ نے وہاں بھی بڑی دولت دی ہے, ہم غریب نہیں ہیں, لیکن ہم اس لیے اسے پڑھتے ہیں کہ یہی ہم کو اسلام میں تعلیم دی گئی ہے. کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ یہاں کا جس کو کہتے ہیں جیسا دیش ویسا بھیس کر لو. ایسا کرو کہ یہاں مکے کا فیشن ہے, سارے نوجوان دیکھیں تمہاری عمر کے, تو ایسا کرو یہاں ہم لوگ اپنی ایک ازار دے دیتے ہیں جو ٹخنے کی نیچے تک رہے, اس کو پہن لو اور اپنی والی رکھ لو. جب محمد اپنے دیش میں جانا جہاں سارے لاکھ ٹخنے کھولنے والے ہیں تو وہاں ان کے جیسے بن جانا, ہمارے یہاں تو ہماری جیسے بن جاؤ, وہاں جانا تو اللہ اکبر. بہترین مثال فیشن پرستی کی. اللہ تعالیٰ ایسا ایمان نصیب فرمائے. عثمان بن عفان نے ڈانٹا, کہا یا معاشر قومی ویحکم, میرے خاندان کے لوگوں اللہ تمہیں برباد کرے. اللہ کی قسم یہ ناممکنات میں سے ہے کہ میں تمہارے یہاں رہوں تو تمہارا جیسا لباس پہنوں اور وہاں جاؤں تو نبی کے جیسا پہنوں. یاد رکھو ہم اس لیے دنیا میں جہاں بھی جائیں گے ہمارا لباس یہی ہوگا. کیوں؟ ہاں کذا رأیت ازار حبی رسول اللہ, وہ اللہ کا نبی جس سے میں محبت کرتا ہوں, ہم نے اس کو ایسے ہی ازار پہنتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ تعالی ہمارے اندر جذبہ پیدا کر دے. نمبر 3, تیسری چیز جو بڑی رکاوٹ بنتی ہے, کیا؟ شخصیت پرستی. 2 پرستیاں ہو گئی, نفس پرستی, فیشن پرستی. نمبر 3 شخصیت پرستی. شخصیت نبی کی ایک ذات ایسی ہے, اللہ اکبر. یہاں ہمارے کچھ ساتھی سندھ کے ہوں گے, سندھ کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہوئے ہیں, علامہ معین الدین سندھی رحمت اللہ علیہ. اللہ اس بزرگی کی قبر کو نوروں سے بھرے اور اتباع سنت کا جذبہ صدیوں کے سے جو ختم ہو چکا تھا سندھ کے علاقے میں انہوں نے پھیلایا. علامہ معین الدین سندھی اپنی مشہور کتاب الدراسات اللبیب فی اسوۃ الحبیب نبی الحبیب, اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. کتنی پیاری بات لکھتے ہیں, کہتے ہیں دنیا کے لوگوں سن لو, نبی کی ایک سنت کے خاطر, نبی کے ایک حدیث کے خاطر ہزاروں کی باتوں کو ٹھکرا دیا جائے گا, لیکن ہزاروں کے فتوے کے خاطر نبی کی ادنا درجے کی سنت چھوڑی نہیں جائے گی. یہ ہے نبی کی سنت کا مقام. اللہ اکبر. نبی کی سنت. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسند احمد بن حنبل کی روایت, امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحتاً کہا کہ کوئی حج تمتع نہ کرے. کیا کرے؟ حج
افراد کرے، حج تمتع نہ کرے. چلے جا رہے ہیں ماشاء اللہ. ذرا غور کرو نبی کے سنت کا مقام. عثمان سے بڑا کوئی انسان ہو سکتا ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے؟ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور فرمائے لوگو عثمان نے آج ایک صدقہ کر کے اس مشکل کے موقع پر اپنی دولت لٹا کر کے اللہ کو اتنا راضی کر چکا ہے، کر لیا ہے کہ اللہ نے ابھی ہمیں بشارت سنائی عثمان کو بتا دو اب زندگی میں عثمان کچھ بھی کر ڈالے اللہ نے کرنے کے پہلے ہی معاف کر دیا. یہ عثمان بن عفان اتنا اونچا مقام، لیکن نبی کی سنت نبی کی سنت ہی ہے. حضرت عثمان بن عفان نے اعلان کیا کوئی انسان حج تمتع نہ کرے، سب لوگ حج افراد کریں. چلے جا رہے تھے، آدھے راستے میں گئے تو سنا ایک آدمی اللہم حج لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں اور نیت کرتے اللہ میں حج تمتع کی نیت کر رہا ہوں. کیا حج تمتع؟ اللہم لکا عمرتان، اللہم لکا عمرتان، اور حج نہیں کہ اللہم لکا عمرتان. اور بڑے بلند آواز سے کہا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے ہیں، دائیں بائیں اصحاب موجود ہیں. عثمان بن عفان نے سنا، کہا، پوچھا من ھذا الملبی، یہ عمرے کی تلبیہ اور حج تمتع کے ارادے سے کون تلبیہ پڑھ رہا ہے؟ بلا اس کو. پتا نہ چلا لوگوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لوگ گئے ڈھونڈا تو پتا چلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب حضرت علی کو کون پکڑ کے لائے؟ لوٹ کر کے آئے لوگ. حضرت وہ تو علی رضی اللہ عنہ ہیں، کہا بلا لاؤ. حضرت عثمان بن عفان کا حکم ہوا، حضرت علی لائے گئے. کہا علی تم کون حج کر رہے ہو؟ کہا حج تمتع کر رہے ہیں. کہا کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں نے حج تمتع سے منع کر دیا ہے؟ امیر المومنین، آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، گردن جھکا دی. سنا ہے لیکن امیر سن لو. لم اکن لأدا سنت رسول سلم لقول احد. عثمان آپ کی عزت سب کچھ، لیکن اتنا یاد رکھنا نبی کی سنت تمہارے یا کسی اور کے قول کے خاطر نبی کی سنت میں نہیں چھوڑ سکتا. دیکھا، شخصیت پرستی نہیں بلکہ کیا ہوگی؟ اتباع سنت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور کیسے لوگ سنت پر عمل کرتے رہے اللہ. بات تو لمبی ہو رہی ہے، ایک واقعہ سناتے ہیں. ہندوستان میں متحدہ ہند کے اندر ایک خاندان گزرا ہوا ہے، علماء صادق پور. علماء صادق پور، صادق پور یہ پٹنہ کا حصہ ہے. اللہ اکبر. 1857 پر انگریز نے ملک پر قبضہ کیا تو کہا جاتا ہے پورے بر صغیر کے لوگوں نے ملک آزاد کرانے کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو ایک پلڑے میں، اور علماء صادق پور کے قربانیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں تو ایک خاندان کی قربانیاں پورے بر صغیر کے قربانیوں پر غالب ہے. علامہ یا امام یحییٰ صادق پوری رحمت اللہ، سنت کی بات بتا رہا ہوں. امام یحییٰ صادق پوری رحمت، یحییٰ علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ، جب 1864 کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ ان تمام وہابیوں کو جو ملک میں تحریک آزادی چلائے ہیں ان کو سولی پر لٹکایا جائے. بڑا طویل واقعہ، پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ. جن کو سولی پر لٹکانے کا فیصلہ ہوا تھا، جس گروہ کو، جن لوگوں کو، ان میں ایک کا نام کیا تھا؟ امام یحییٰ علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ. جب ان لوگوں کو جیل سے نکالا گیا تو وزن کیا گیا تو سزائے موت سننے کے بعد ان میں سے ہر ایک کا وزن 5-5 کلو زیادہ بڑھ گیا تھا. انگریز نے کہا دنیا میں میں نے اتنی حکومت کی، ایسی قوم میں نے کہیں نہیں دیکھی تھی. سزائے موت سنانے کے بعد تو ویسے ہی آدھا مر جاتا تھا، 100 کلو تو ویسے ہی 50 کلو کا. یہ کیسی مخلوق ہے کہ اس کا وزن زیادہ ہو گیا؟ حیران، سب کو سرگرداں کر دیا. پھر رات کو جس صبح سولی پر لٹکانا تھا، جلاد
اور جیلر برابر گھوم رہا ہے۔ امام یحییٰ علی صادق پورے ان کے ساتھی رات بھر سوئے نہیں، اتنی خوش تھے کہ مارے خوشی کی نیند نہیں آئی ان کو۔ دیکھا آپ نے؟ جیلر نے پوچھا کہ یار تم لوگ سو نہیں؟ کہا یار انتظار کر رہے ہیں، تم نے کہا ہے کہ 10 بجے سولی پر لٹکائیں گے، اتنی خوشی ہے کہ نیند ہی نہیں آئی رات بھر۔ ہاں بہرحال نکالا گیا، اور میدان میں جب سولی کے تختے کو دکھایا گیا اور پھندا لٹک رہا تھا، کہا یہ تمہارا انجام ہے۔ اب جو ہے اس موقع پر یہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد، اللہ ماشاء اللہ، جتنے سب کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پیر میں بیڑیاں ہیں، جس پر جکڑا ہوا ہے، اور پھر ان کو جو ہے اس طرح سے لایا گیا، ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ کہا کیوں مبارکبادی دے رہے ہو، کیوں خوش ہو؟ کہا سب سے بڑی خوشی زندگی میں آج نصیب ہوئی کہ اللہ کی دی ہوئی جان جو ہے اس کے دین کی خاطر آج شہادت پائی۔ انگریز نے کہا دنیا میں جتنی قوموں کو میں نے سولی پر لٹکایا وہ پریشان تھی، اور تم کو خوشی ہے، تو سولی پر لٹکانے کا پروگرام کینسل کیا۔ پھر جو ہندوستان میں انگریز مالک ہوتا، جو حکومت کرتا تھا، مقرر تھا، اس نے لندن لیٹر لکھا، برقیہ بھیجا، یہ تو ایسی قوم ہے کہ تم آپ بہت خوش ہیں، دوسروں کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ تو اس وقت لندن سے فیصلہ آیا کہ ان کو ابھی لوٹاؤ، سولی پر نہ لٹکاؤ، دوسرا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت انگریز نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سنت سے بڑی محبت ہے، اس لیے ان کو سنت سے محروم کرو۔ اور سنت سے کیا محروم کرو؟ یہ اس سنت کی محبت۔ انگریز نے فیصلہ کیا کہ ان کی داڑھیاں موڑ دو۔ کیا موڑو؟ اب سب کو لائن میں کھڑا کیا گیا۔ امام یحییٰ علی صادق یحییٰ علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پیر میں بیڑیاں بندھی ہوئی ہیں، اور نائی کو بلایا گیا کھڑے کر کے ان کی داڑھیاں چھیلنی جانے۔ جب ان کی داڑھیاں چھیلی گئی، امام یحییٰ علی اپنے ہاتھوں پر اپنے داڑھی کے بال کو روکتے، اب انہوں نے رونا شروع کیا۔ انگریز آگے بڑھا، اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ سولی کا پر لٹکانے کی سزا کا کیا انجام ہوتا ہے؟ کہا ظالم ہم اس کے لیے نہیں رو رہے ہیں، کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ اب ذرا امام یحییٰ علی صادق پوری کی محبت سنت، اللہ کرے یہی محبت ہمارے اندر پیدا، محبت سنت، رو رہے ہیں اور کہتے ہیں اے داڑھی تو خوش نصیب ہے، اور تیری حفاظت کرنے والا رکھنے والا یحییٰ بد نصیب ہے۔ داڑھی کیوں خوش نصیب اور یحییٰ اپنے آپ کو کیوں بد نصیب سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بد نصیب، اے داڑھی میں بد نصیب، اور میں تو خوش نصیب ہے، چونکہ تجھے شہادت نصیب ہو گئی اور میں شہادت سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سنت کی محبت تھی میرے بھائی، شخصیت پرستی، شخصیت پرستی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، فتویٰ دیا انہوں نے، یہ فتویٰ ہے، یہ فتویٰ ہے۔ کسی نے کہا بھائی یہ فتویٰ ہے لیکن فلاں صحابی نے فلاں نے تو یہ کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، اے لوگو میں نبی کی سنت بتا رہا ہوں، نبی کی حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، نبی کی سنت تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اور تم فلاں فلاں صحابی کا قول پیش کرو سنت کے مقابلے میں۔ اللہ کی قسم اب مجھے ڈر ہے امت میں اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے تو ممکن ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ پتھر کی بارش برسا کر کے ہلاک کر دے، صرف اس بنا پر کہ سنت کے سامنے شخصیتوں کا نام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شخصیت پرستی سے بچائے، اللہ کی عبادت ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی ہو۔ اللہ اکبر۔ اتباع سنت میں بڑی نجات ہے، جنت میں نبی کی صحبت، نبی کی رفاقت ملتی ہے۔ تو وہی شخصیت پرستی۔ عمر فاروق نے ایک ہی مرتبہ، معلوم ہوگا مسند احمد بن حنبل کی روایت، ایک ہی مرتبہ تورات پڑھ کے سنایا تھا نا، تورات کی چند آیت پڑھ رہے تھے نا،
اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ غصے میں آ گئے، والذی نفسی بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اے عمر تم میرے سامنے قرآن رکھا، ہمارے زندگی میں قرآن بھی موجود ہے، میں زندہ ہوں میرے سامنے، تم تورات کی آیات پڑھ رہے ہو، اللہ کی قسم تورات کیا، تورات والے موسیٰ اگر ابھی زندہ ہو اور تم لوگ کو فتبعتموہ، تم کہو کوئی بات نہیں، یہ بھی نبی اور اللہ اکبر، یہ بھی نبی اور یہ بھی نبی، کسی کی بھی اتباع کرو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ عمر سن لو، لو بدا لکم موسیٰ، اگر تمہارے لیے موسیٰ علیہ السلام ابھی ظاہر ہو جائیں اور میری پیروی چھوڑ کر کے موسیٰ کی پیروی کرنے لگو تو تم لوگ بھی کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ شخصیت پرستی، نبی کے حدیث کے ہوتے ہوئے، سنت کے ہوتے ہوئے کسی کا گفتار کردار اسلام میں قابل قبول نہیں۔ 3 ہو گئی۔ نمبر 4 رسم پرستی۔ اللہ اکبر، رسم پرستی کیا ہے؟ نہیں بھائی اسلام تو ہے لیکن باپ دادا بھی تو کچھ نہ کچھ، اللہ واللہ قرآن پاک دیکھا جائے تو ہمیشہ نبی کا لایا ہوا دین، نبی کے شریعت لوگوں نے سب سے زیادہ جو ٹھکرایا باپ دادا کی تقلید میں۔ انا وجدنا آباءنا، ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو سب کچھ ہے لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر پایا تھا۔ یہ جاہلیت کی چیز ہے اور اسلام نے اس کو مٹایا ہے۔ اسی لیے سارے رسم و رواج جاہلیت کے جو اسلام سے ٹکرا رہے ہو، قوم کے ہو برادری کے ہو، سب کو ختم کر کے ہمیں شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو ہمیشہ اتباع سنت سے محروم رکھتے ہیں۔ میرے خیال سے وقت زیادہ ہو گیا لیکن باتیں بہت رہ گئی ہیں، دعا کرو پھر کبھی بیٹھیں تو انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر وہ چیزیں جو اتباع سنت میں رکاوٹ بنتی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ ہر وہ چیز جو سنت پر عمل کرنے والی ہے، واللہ صرف ایک حدیث اگر آپ لوگ سن لیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من احب بسنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا گویا کس نے کیا؟ کس سے محبت کیا؟ ومن احبنی، ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس پر کلام کیا لیکن امام ابن القیم اور محدثین کہتے ہیں ان لہا شواہد، اس حدیث کی تائید بہت سارے احادیث صحیحوں سے ہوتی ہے، اس لیے میں 2 جملہ اس کا بیان کر دیتا ہوں۔ من احب بسنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اے لوگوں جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں ہمارے ساتھ۔ اللہ اکبر، نبی کی رفاقت جنت میں کس کی برکت سے؟ اتباع سنت اور محبت سنت سے رفاقت نصیب ہو رہی ہے۔ بڑی بدبخت خوش نصیبی ہے یہ کہ نبی کی رفاقت ہو، اور بڑی بدبختی کیا ہے؟ سنت آ جائے تو عمل کرنے سے کترائیں، کیا کریں؟ کترانے لگے۔ اور اس سے بڑی بدبختی ہے کہ نبی کی سنت آ جائے، نبی کی سنت آ جائے تو جھوٹی تعویلیں کر کے اس کو رد کیا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ کچھ کہنا؟ اللہ ساتھی آپ سے ملاقات کریں گے۔ اچھا وعلیکم السلام، بارک اللہ، خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اعلان جو ہے اس بات فرما دیجیے گا، کل کا جو پروگرام ہے نماز جمعہ کے بعد جامعہ ابوبکر بورا میں ہوگا، نماز جمعہ کے بعد
اور کل کا جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے قرب قیامت کی بڑی نشانیاں. اور اس درس کا اہم موضوع جو رہے گا وہ یہ ہے کہ جو نشانیاں موجودہ دور میں قرب قیامت کی پائی جاتی ہیں لوگ ان میں ملوث ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے, تو اس کے بارے میں انتباہ کیا جائے گا تاکہ اس سے بچا جائے. اس کے علاوہ کل رات کا جو پروگرام ہے نماز عشاء کے بعد وہ جامعہ عبداللہ بن زبیر رات زوید میں ہوگا. وہاں پر سسٹر سے ہم معذرت کریں گے, مصلی نساء میرے خیال سے وہاں نہیں ہے, اس لیے سسٹر کے لیے کل ہم معذرت کرتے ہیں عشاء کے درس کے لیے. اس کے علاوہ روٹین کے دروس رہیں گے انشاءاللہ. جو اگلا ہمارا پروگرام ہوگا ہفتے کو وہ جامعہ حمد علی کانو محرک میں ہوگا, عقیدہ توحید ضروری کیوں, وہاں پر سسٹرز کے لیے علادہ نشست کا انتظام رہے گا. اس کے علاوہ جمعیہ اصلاح حال محرک میں کوسچن آنسر سیشن ہوگا اور وہاں پر بھی سسٹرز کے لیے نشست موجود رہے گی. جن احباب کو گاڑی کی ضرورت ہے وہ نمبر دیا گیا ہے وہاں پر پوسٹرز میں, اور سن بھی سکتے ہیں 33081981, اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا کہ حملۃ الانفال کی جانب سے ایک پیکٹ دیا گیا ہے. جو ساتھی فائنینشلی تھوڑا کمزور ہیں اور عمرے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے بڑا سنہری موقع ہے کہ 80 دینار میں یہ لوگ جو ہے لے کے جا رہے ہیں عمرے کے لیے. کوئی بھی ساتھی جانا چاہتا ہے پیمفلیٹ یہاں پر موجود ہیں یا جاوید اقبال محمدی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ارادہ ہونا چاہیے. کیسے بالکل اپنے بھائی کی آواز بھی سب کچھ ماشاءاللہ. اچھا مولانا صاحب نے ایک سوال پوچھنا. اچھا ماشاءاللہ کس بھائی سے مدرسے میں مسجد بامبے والے